شہداء ہمارا فخر ہیں اور آج ملک بھر میں شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کسی طور معاف نہیں کیا جائے گا اور قوم ان کو کبھی نہیں بھولے گی۔ جبکہ وزیراعظم پاکستان نے بھی کچھ اسی طرح کے خیال کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بہت ہی افسوسناک صورتحال پیدا کی تھی اور ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اسی کیس کے حوالے سے آج ATC نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو سابق MPA سمیت 16 منظمان ہیں ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی اور عمران خان نے اس بات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ پینل میں میرے ساتھ جاوید اقبال صاحب، PJ میر سر اور افتخار احمد صاحب موجود ہیں۔ افتخار صاحب کیا کہیں گے؟ آرٹیکل 245 کے نفاذ کو عمران خان صاحب چیلنج کر رہے ہیں۔ 245 اس سے پہلے بھی پاکستان میں لگتا رہا، چیلنج ہوتا رہا، دیکھیں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اس دن بھی کہا ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور تباہ و برباد ہو گئی ہے اور اس قسم کی جو درخواستیں دی جا رہی ہیں ٹرائیکاٹمی کے ایک حصے کو، یہ اس معاملے میں خرابی کو بڑھائیں گی اور پھر ایسے فیصلے ہوں گے جو شاید یہ تمام جو ہم جمہوریت کا مطالبہ کرتے ہیں، جو جمہوریت موجود ہے اس میں خرابیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، شاید اس قابل بھی نہ رہے معاملہ اور پھر وہ چیز ہو جو یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں جو اختیارات ملے ہوئے ہیں اچھے یا برے جمہوریت کے تحت، یہ بھی چھینے جا سکتے ہیں۔ یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے ان اختیارات کے وقت کئی سال ان کو یہ اختیار دیا رکھا اور یہ ملک بغیر اختیارات کے چلا، جمہوری اختیارات کسی کے پاس نہیں تھے۔ لوگوں کو سزائیں ہوئیں، لوگوں کو جرمانے ہوئے، لوگوں کی پراپرٹیاں بیچی گئی، یہ خاموش ہے اور آج یہ پھر ہر چیز کو اکٹھا کر کے اپنے پاس لے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ ڈر ہے کہ 5 یا 6 پٹیشنز ایسی پڑی ہیں اور ایک گروپ آف پیپل ان پٹیشن کو سن رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کے درمیان ایسی چپکش جنم لے لے جس کا پھر کوئی مداوع نہ نکلے۔ باقی رہی بات، آپ نے دوسری بات کہی، کچھ لوگوں کو ٹرائل کے لیے دیا گیا۔ ٹرائل میں بطور ڈیموکریٹ کتنی دفعہ یہ کہوں کہ میں آرمی ٹرائل کے خلاف ہوں، لیکن سوال ہے کہ اگر سول ادارے اور سول عدالتیں اپنے رویے میں لچک نہیں پیدا کریں گی اور رعایت کا جو عنصر ہے اور رعایت کا جو ایک شائبہ پایا جاتا ہے وہ جاری رہے گا، تو پھر آخرکار ان لوگوں کو سزا تو ملنی چاہیے انہوں نے جو کچھ کیا۔ اگر آپ ایک گروہ کو اس دفعہ اجازت دے دیں گے جو 9 مئی کو ہوا، تو پھر آپ کسی دوسرے گروہ کو بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا میں نہیں روک سکیں گے۔ جن قوانین کے تحت آپ ان پہ رعایت کر رہے ہیں، کل وہی قوانین آپ کے سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے کہ جناب یہ قوانین آپ نے استعمال کیے تھے، ان کو رعایت دیتے وقت ہمیں بھی یہ رعایت چاہیے۔ میں پہلے بھی اس پروگرام میں گزارش کر چکا ہوں تمام ٹرائیکاٹمی کے عہدیداروں سے، اس میں پارلیمنٹ شامل ہے، اس میں جوڈیشری شامل ہے، اس میں آرم فورسز شامل ہیں، کہ جناب برائے مہربانی اپنے ورکنگ ریلیشن شپ کو از سر نو دیکھیں، بیٹھیں اور سوچیں، کیونکہ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ملک کے اپنا بالکل ہی جمہوریت سے دور چلا جائے۔ اچھا جی، سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے تو پہلی بات ہے کہ عمران خان طاقتوروں سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کو تیار ہے۔ جی بالکل۔ عمران صاحب، یہ طاقتور کون ہیں؟ وہی جو پہلے آپ کو اقتدار میں لائے، جن کی انگلی پکڑ کے آپ چلتے رہے اور پھر جب آپ کے اور ان کے درمیان غلط فہمی نے جنم لیا تو آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو جمہوریت میں یقین اس حد تک ہی ہے جس حد تک آپ کی مرضی ہو، اور جو جمہوری ادارے ہیں ان سے تعلق رکھنے والوں سے آپ بات کرنے کو نہ پہلے تیار تھے نہ اب تیار ہیں۔ آپ کا یہ رویہ پاکستان کو بہت بڑی الجھن کی طرف لے کے جا رہا ہے، بہت بڑی مشکل کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرائیکاٹمی کو تباہ کرنے میں آپ بھی دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ کن طاقتوروں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پارلیمنٹ سے بات کرنی ہوگی اگر بات ہوئی تو، اور اگر آپ کا خیال ہے کہ فوج کے ساتھ آپ بات کر کے کوئی مسائل طے کریں، یہ آپ کی پرانی خواہش ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف آپ سے ملاقات کا خواہش جو آپ کی پوری کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں، ڈائلاگ ہوگا بٹوین دا پولیٹیکل پیپل۔ اگر آپ اپنے آپ کو پولیٹیشین سمجھتے ہیں اور PTI ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کو اپنے پولیٹیکل حریفوں سے ہی بیٹھ کے بات کرنی ہوگی۔ اگلا پوائنٹ آپ نے جو ریز کیا ہے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کو بہانہ بنا کر، اس کا مطلب ہے 9 مئی کو کچھ بھی نہیں ہوا آپ کے نزدیک، آپ بالکل لا تعلق اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں، آپ جانتے بھی نہیں کہ پاکستان میں کیا ہوا۔ یہ جو 44,000 لوگوں کو اس میں ملوث پایا جا رہا ہے، جس میں سے کچھ لوگوں کے خلاف 13,000 کے قریب جیو فینسنگ مکمل ہوگی، آپ اس کو کھیل سمجھ رہے ہیں اور آپ اپنی تمام وہ تقریریں بھول گئے ہیں، آپ اپنے وہ بیانات بھول گئے ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہیں،
اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بار بار آپ کو سنائی جائیں تو وہ آپ کو سنا دی جائیں گی، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ پرتشدد بہانہ بنایا گیا ہے یا واقعتاً پرتشدد واقعات ہوئے ہیں۔ آخری بات، آپ نے پارٹی چھوڑنے والوں کی آپ بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے، آپ کا رائٹ ہے، یو آر دا پارٹی لیڈر، جس کو مرضی رکھیں جس کو مرضی نہ رکھیں۔ اور پھر یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی ملوث ہے اس کو سزا تو ملنی ہے جی، آپ کتنا بھی پریشر کر لیں۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے یہ کمپرومائز کر لیا آرمی کی تنصیبات پر حملے کا، تو پھر آنے والی کل کو ہر ایک آدمی آرمی کی تنصیبات کو مذاق سمجھے گا اور انہی پر اٹیک کرے گا۔ جب آج اس کیس پر سماعت ہو رہی تھی افتخار صاحب، تو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو اس کا حل نہیں نکالا، تو اب عدالت کو ہی اس پر اصول وضع کرنے ہوں گے۔ ایک بار پھر وہی بات کہ ٹرائیکاٹمی کا جو کنسپٹ ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جو لوگ عدالتوں میں بیٹھے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کب تک انتخابات آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے۔ کیا خوبصورت فکر آپ نے کہا جی۔ یہ جو ملک میں مارشل لا لگتے رہے، وہ انتخابات کرواتے رہے 90 ڈیز میں، تب تو آپ میں سے کسی کو یہ خیال نہیں آیا۔ اور آپ ہی تو ہیں جنہوں نے ایک عامر کو 3 سال دے دیے، اس سے تو انتخابات نہیں کروائے۔ لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کب تک انتخابات آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے۔ اس کو تو آپ کو جمہوریت کی قربانی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کہیں نہ کہیں تو تھے، کسی نہ کسی حیثیت میں تو ان عہدوں میں نہیں تھے تو ان عہدوں کے قریب تھے۔ آپ نے کون سی جد و جہد اس وقت کی؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ آپ ایسی باتیں کریں گے تو ایسے سوالات بھی اٹھیں گے۔ آپ نے کہا کہ تاخیر سے منفی قوتیں حرکت میں آئیں گی۔ اس سے پہلے آپ کو کبھی نظر نہیں آیا تھا کہ انتخابات اس ملک میں نہیں ہو رہے؟ اور میں حیران ہوں کہ آپ لوگوں نے تو اس کو وہ بھی دے دیا تھا اختیار جس نے نہیں مانگا تھا آپ سے۔ انہوں نے دیا تھا نا، آپ کی جگہ جو اور دوست بیٹھے تھے اسی طاقت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اب آپ نے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا آج کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ٹینیور ختم ہو گیا، گھر جائیں۔ تو اگر یہ گھر جائیں تو پھر اگلے انتخابات کون کروائے گا آئینی طور پہ؟ آپ ویسے آئین کی بہت بات کرتے ہیں نا، آئین میں آپ کو 90 دن کی بہت بات یاد رہتی ہے، تو آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انتخابات کون کروائے گا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سیٹ اپ کو ختم کر دیں، تو اگلے انتخابات پھر کس سیٹ اپ کے ذریعے ہوں گے؟ اب آپ نیا آئین لکھیں گے۔ 63A میں تو آپ نے اپنی نئی بات جو کہنی تھی کہہ دی، اب اس میں بھی نئی بات کہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے پلیز چیزوں کو اتنا نہ ہم بگاڑیں کہ آپ جو چلے جائیں گے، آج ہیں کل آپ نہیں ہوں گے، لیکن جو آپ فیصلے کریں گے یہ تو موجود رہیں گے نا۔ افتخار، آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کر دیا، یہ کون کرائے گا الیکشنز اگر یہ چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ان کے پوائنٹ پہ غور کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی نہ کراؤ، چونکہ ماضی میں نہیں ہے، مارشل لا میں ہوتے ہیں تو بھی نہ کراؤ۔ سر آپ ڈائیورس کریں۔ دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے اس کے اندر ایک پوائنٹ آتا ہے، تو پھر آپ نیا کیئر ٹیکر سیٹ کرو گے تو پھر آپ 90 ڈیز دو گے۔ تو یہ دیٹ از دی پوائنٹ۔ دیکھو اصل میں ہمارے پاس 2 منٹ ہوتی ہیں اور 2 منٹ میں ہم نے اتنے امپورٹنٹ سوالوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اس کے پاس تو بہت وقت ہوتا ہے، جو مرضی اس کی آتی ہے کہتا رہتا ہے۔ دیز آر سیریس پوائنٹس، بڑے 5-6 کیسز اکٹھے کر لیے گئے اور وہ 5-6 کیسز کا جو جواب ہے اس کو سوچنا پڑے گا اور اس کے فار ریچنگ افیکٹ ہوں گے۔ دیکھو پیچھے یہ تو چلے جائیں گے نا، آج ہیں کل نہیں، لیکن جب آپ فیصلے کر جاتے ہیں تو وہ فیصلے کوٹ ہوتے ہیں، پھر استعمال ہوتے ہیں۔ بس بھٹو کی پھانسی میں، بھٹو کو پھانسی ہوئی 109 کے تحت ابیٹمنٹ۔ جب اب عدالتوں میں 109 کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے تو عدالتیں اجازت نہیں دیتی ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ ہے، یہ ملک آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے۔ اگر آپ اچھی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزت دی ہے اس عزت کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں، اس کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ فیصلے وہ کریں جس سے فیڈریشن کو فائدہ پہنچے۔